وسلم کی ولادت و سعادت ایام اس مناسبت نال جناب کی خدمت فتح تقریب و تعلیہ بارہ ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول بہرحال اس کی بھی سید الانبیاء کی ولادت ہوئی ہوئے خوشی ہے اور وہ اسے ذات مقدس کی ولادت کا بھی شمار ہوئی۔ جناب سید الانبیاء کی ولادت کے وقت ولادت کی شب کو چند معجزے اس کائنات کے رونما ہوئے۔ ایک ابلیس ملعون جڑا 7 آسمانوں تک پرواز کریدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس کو 5ویں آسمان کو روکا گیا۔ 4 آسمانوں تک بن سکتا ہے، 4تھے تو نہیں بن سکتا۔ اللہ کے مقرب ملائکہ نے اس کو اگ کے گرز مارنے شروع کیتے اور جن پیغمبر اسلام کی ولادت پاسادت ہوئی اس کو باقی 3 آسمانوں کے بننے کی روک دیتا گیا۔ اور آج تو سمجھے تو آسمان جو کہ ستارے ٹوٹتے جڑے جب کو آگے ستارہ ٹوٹا گئے تھے یہ وہی پرس ہیں جڑے ابلیس کو فرشتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا لوگ کس طرح دے جڑے تخت ہیں محل ہیں انہوں نے جنگرے گرے اور صبح کو جنہوں نے بادشاہ اپنے محل اس کے بٹھا اور تخت الٹے پہ گیا۔ عجیب و غریب معجزات رونما ہوئے۔ ابلیس پریشان ہے اس رات کو ہویا کیا ہے، حضرت آدم کو بھین کے ہون تک ہر زمین و آسمان میں چپے چپے کو میں واقف ہوں۔ یہ صورتحال زمین و آسمان کی بینک رہنے لگی۔ ہوں زمین و آسمان دیگر کونے سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہی ہے، زمین و آسمان کیوں دیگر کونے پریشان ہو کے اپنے ساتھیوں کو چلے۔ شیطان دے گئے بھی ساتھی نہیں ملی سے وہ شیطان دے چیلے جو ساتھ ہیں، شیطان آگو بڑھ گئے ہیں، وہ شیطان نے جانی ابزرو کرید ہے اور عمر اتنی جو وہ ملوت کرید ہے اس اپنے سنگتیاں کو سجا سمجھ نہیں آتی زمین و آسمان کیوں دیگر کونے۔ میں اس پوری کائنات کی زمین و آسمان نگاہ دوڑ رہی ہے، میں کو سمجھ نہیں آ رہی زمین و آسمان کی حالت کیوں بدلی ہوئی ہے۔ بنجو خیل جو پوری کائنات سے دیکھو وجہ کیا ہے، واقعہ کیا رونما ہوئے۔ گئے ابلیس دے چیلے ڈٹھن واپس آئیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہوئے۔ تساں رکو میں آ گئے نا یہ سب تو پہلے حرم خدا مکہ چاہے ڈٹھے خانہ کعبہ دے ارد گرد فرشتہ نہ پہرے، فرشتہ بدھن دی اجازت کوشش کی تھی، فرشتہ اجازت نہیں دیتی، پچھا دکھتا رہے۔ یہ غار حرا لے پاسے اڈے متوجہ تھی چلے گئے غار حرا دے قریب جبرائیل نے آواز دیتی ہے او ملعون کدے کرنا ہے، واپس آ۔ واپس آئے پوچھ دے کیوں حالات دیگر گون ہیں۔ میں حضرت آدم تو ہون تک سارے حالات کو جاننا، یہ ملعون سب کو ڈالے بھائی نا، سب انبیاء دے دوری اولیاء دے دوری اوصیاء دے دوری اس زندگی گزاری ہے، نیکاں کو ڈٹھا ہے بداں کو ڈٹھا ہے، ہر کہیں تو واقف ہے، خاندانہ دے مزاجاں تو واقف ہے، انسانہ دے ضمیراں تو واقف ہے، لوگاں دے کرداراں تو واقف ہے، ہر کہیں تو واقف ہے، لیکن سمجھ نہیں لیا جبریل تو صاحب واقعہ کہتی ہے اے زمین و آسمان متغیر ہے۔ جبریل دے عمل ان کو نہیں پتا عبداللہ کا محمد دنیا پہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آخری جملے جڑے کہہ دے تو میں نے وقت سبا کے لو کیا یاد ہے کیا اس رسول تک میں بن سکتا؟ جبریل کہ نہیں، میری جرات نہیں تم معصوم تک بن سکیں تو اس امت تک ہاں بن نہیں سکتا، سارے حلول ہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سے ساری عادات اور ڈھیر تھی میں نہ ہو جیاں تو بات سارے جو حلول کر رہے ہیں بات وہ ان کے دوست بڑھن جنہیں کو صدا ہے
صلوات پڑھو پر محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد. بس زیادہ لمبا نہ تھی نا دو خصوصیت دو دو صفتاں پیغمبر اسلام نے بڑی بارے دروازن باقی صفات اپنی جگہ دے سینکڑوں صفات اگر اس مقام دے کھڑو کے پیغمبر کی صفات کو شمار کی تو انہیں نہیں کر سکتے. دو صفتاں جڑی ہیں پیغمبر دیا وہ بڑی واضح ہیں. ایک صفت جڑی قرآن میں خدا ارشاد فرما رہی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول میں تے کو عالمین دے واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے. سبحان اللہ. رحمت صفت رحمانیت خدا کو ماخوذ پروردگار کی صفت رحمت ہے. پڑھتے ہیں سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ابو کی میں الرحمن الرحیم. حمد ہے خدا دا جڑا عالمین دا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے. پروردگار نے پیغمبر کو اپنی صفت رحمانیت کا مظہر بڑھا کے اس کائنات پہ بھیجے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا پیغمبر رحمت پروردگار بما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے تے کو رحم دل بڑھائے، نرم دل بڑھائے. اللہ دی رحمت کے نال تو نرم دل ہے. اگر تو سنگ دل ہو میں یہ لوگ تیرے کو جدا تھی ہونے نہ. پس صفت رحم صفت رحم دلی ایک پیغمبر کی صفت ہے. اور دوسری صفت جڑی پیغمبر اسلام درمیان وہ پیغمبر نے خود بیان فرمائی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں کو بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنا. بیان ہو چکی ہیں گلاں ساری. اچھے اخلاق کو مکمل کرنا اس سے پیغمبر اسلام دنیا کے مبعوث ہوئے. بس یہ دو صفتہ اس تو بعد پیغام یہ ہے کہ وہ رسول جس کو اللہ نے اتنی عظیم صفات دے کے بھیجا اور عظیم ترین صفتاں یہ دو صفتاں ہیں کہ پیغمبر رحمت بھی ہے، پیغمبر صاحب اخلاق حسنہ بھی ہے. ساکو بھی پیغمبر دی انہاں دو صفتاں تو سبق حاصل کر کے ساکو یہ صفتاں اپناونیاں چاہیے تاں فائدے جشن مناون دا اور پیغمبر اسلام دا محبت دا دم بھرن دا. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد والی. یہ ایک مناسبت ہے جس کے متعلق چند جملات سے فراشی کی تھی. کوئی سخت گل تھی اسی معاف بسم اللہ کرے سو. بسم اللہ. اور دوسری مناسبت جس واسطے جناب کو چند منٹ زحمت لے سا وہ یہ ہے کہ سارے جو طالب علم پہلے اعلان ہو چکے کہ اپنے استعداد کی بنیاد پہ اپنے میرٹ دے پاس ہوئے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ جڑی ایران کی عالمی یونیورسٹی ہے جس دے سینکڑا مضامین دے پی ایچ ڈی کروائی رہی ہے. اس کا امتحان دیتا ہے الحمدللہ وہ کامیاب تھی گئے تو انشاءاللہ اج وہ جا رہا ہے ایران. انہوں کا ویزا ایران کی طرف ایجوکیشن ویزا جب کو کھیندے وہ آ گئے تو انہوں دی فارغ التحصیلی آکو یا دستار بندی یا الوداعی تقریر چاہو جڑا بھی اس کو نہ لو آج انشاءاللہ یہ ہون ہے انہوں کو بلانے ہیں. اور قبلہ صاحب جڑا تھا انہوں کو پورے شفقت دے نال اپنا معمم کرے سے انہوں سر دوتے دستار علمائیت اور رکھیں تاکہ سارے واسطے بھی فخر ہوئے اور انہوں دے واسطے اعزاز ہوئے طلاب کرام واسطے. اور اے امامہ گزاری اے معمولی نہیں چیز، اے ایک استاد دی اپنے شاگرد واسطے باقاعدہ پریکٹیکل دعا ہوندی ہے جیڑی اس دی کامیابی دا ضامن اور کامیابی دا سبب بنتی ہے. اور یہ کتنے جا رہے ہیں؟ قم المقدسہ. ایک روایت قم مقدسہ دے متعلق چھٹے امام ارشاد فرمانا اللہم صلی علی محمد والی محمد انا للہ حراما فهو مکہ. امام فرمانا میرا اللہ دا حرام ہے اس دا نام مکہ. ولے رسول حراما فهو مدینہ. رسول خدا دے حرام ہے جو کو مدینہ آ گئے. و لے امیر المؤمنین حراما وهو کوفہ.
امیر المومنین دا ایک حرم ہے جڑا کوفہ ہے، وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، اور اساں اہل بیت کا بھی ایک حرم ہے جس کو قم آتے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ قم کو حرم اہل بیت آ گئی ہے، قم دی بڑی فضیلت ہے۔ تربت قم مقدسہ، چھنے امام فرمائیں قم دی مٹی پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَهْلُهَا مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ، قوم وچ راوڑ والے اہل قوم سادے وچوں ہیں اور اساں انہاں چوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی عظمت ہے اہل قوم دی، اور قوم بنن دی اور قوم راوڑ دی۔ صلاۃ پڑھو بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس اپنے انہاں الفاظ نال میری گفتگو تمام ہو گئی ہے۔ میں دعوت رساں جناب مولانا زوار حسین قمر صاحب اور جناب مولانا طاہر صادق صاحب کو کہ وہ آویں اور انہاں دی قبلہ صاحب امامہ گزاری فرماویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بابا دے بلند صلوات۔ بابا دے بلند صلوات، اللہم صلی علی برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی اپنے